السلام علیکم طلباء، میں ہوں قاسم علی ترابی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جماعت ہشتم کی وہ سبق خوانی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 16 وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کا مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ عورت کو کیا کیا مقام اسلام نے دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سبق کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے اور اس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کے پوچھنے کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا وہ جائزہ لیا جائے کہ جو سبق انہوں نے پڑھا ہے وہ ان کے ذہن نشین ہے یا نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات دہندہ بن کر تشریف لائے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، غلاموں کے لیے۔ درست جواب ہے عورتوں کے لیے۔ ب، بعض معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو سمجھا جاتا تھا آزمائش، نحوست، قابل فخر، بوجھ۔ درست جواب ہے نحوست۔ ج، قرآن مجید میں وراثت کا حصہ دار بنایا گیا رشتہ داروں کو، عورت کو، منہ بولے بیٹوں کو، غلاموں کو۔ درست جواب ہے عورت کو۔ دال، اسلام میں تعلیم حاصل کرنا فرض ہے صرف مردوں پر، صرف عورتوں پر، مرد اور عورت دونوں پر، صرف علماء پر۔ درست جواب ہے مرد اور عورت دونوں پر۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف، اسلام نے عورت کو کون کون سے بنیادی حقوق فراہم کیے ہیں؟ جواب، اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو مساوی انسانی حقوق دیے ہیں۔ سوال نمبر 2، بیٹی کے مقام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جواب ہے، تم میں سے کسی کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سوال نمبر 3 یعنی جیم، قرآن مجید میں وراثت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مرد کا حصہ بھی ہے اور عورت کا بھی۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ دال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواتین سے برتاؤ کیسا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین سے بہت نرم برتاؤ تھا اور آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ سوال نمبر 5 یعنی ہے، خواتین کی معاشی حیثیت بہتر کرنے کے لیے کون سے اسلامی اقدامات ضروری ہیں؟ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو مساوی انسانی حقوق دیے، عزت، تحفظ اور آزادی فراہم کی ہے۔ تاہم موجودہ زمانے میں خواتین کے لیے معاشرتی حیثیت اور حقوق کو بہتر کرنے کے لیے اسلامی قوانین جو اسلام نے مساوی حقوق اور عزت و احترام دیا اس کو سامنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام، ان سوالات کے جوابات تختہ بورڈ پر تحریر کریں، بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 4، سبق وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، غور سے سنیے اور آپس میں بات چیت کر کے سبق کے اہم نکات اپنے ہم جماعتوں کو سنائیے۔ اساتذہ کرام، اس سبق کے اہم نکات وہ تختہ بورڈ پر لکھ کر کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 5 ہے، اخبارات اور رسائل کی مدد سے خواتین کے حقوق کے بارے میں مضامین جمع کر کے جماعت میں پڑھ کر سنائیے۔ اساتذہ کرام، رسائل اور اخبارات وہ مہیا کریں اور ان میں جو مضامین چھپے ہیں بچوں کو دیں تاکہ وہ پڑھیں اور ان میں سے اہم نکات وہ نشاندہی کریں اور ان کی نشاندہی کرنے کے بعد کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں اور ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ وہ کوئی بھی اخبار پڑھ کر اس میں سے اہم نکات کی نشاندہی کر سکیں۔ سوال نمبر 6 ہے، دی ہوئی کہانی کو غور سے پڑھیے اور اس کے اہم نکات بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام، کلاس میں کسی بچے کو اس کہانی کو بلند خوانی کرنے کے کہیں اور اس کے بعد اس کہانی میں موجود اہم نکات ان کی نشاندہی کریں اور تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پر نقل کروائیں تاکہ بچے نقل کر کے بار بار پڑھ سکیں اور یاد کر سکیں اور ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ وہ کوئی کہانی، کوئی قصہ پڑھیں اور اس میں اہم نکات ان کو نشاندہی کر کے اخذ کر سکیں اور آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے۔ اساتذہ کرام، ان الفاظ کے تختہ بورڈ پر جملے بنائیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں کو جملے بنانے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 8، واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ اساتذہ کرام، ان واحد اور جمع دونوں کے واحد اور جمع لکھیں، جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھیں تاکہ بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ واحد کے جمع کیسے بنائی جاتی ہے اور جمع کے واحد کیسے بنائی جاتی ہے۔ زبان شناسی۔ اردو زبان میں استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ عام بول چال میں غلط بولے یا لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ حیرانی کو حیرانگی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، دکان کو دوکان لکھا جاتا ہے،
درج ذیل الفاظ کو درست کر کے لکھیں۔ سوال نمبر 9 ہے، اساتذہ کرام ان الفاظ کو تختہ بورڈ پر درست املا میں لکھیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے اور وہ جان سکیں کہ کون سا لفظ اس کا املا کیا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 10، عورت انسانی تہذیب کی بنیاد کے موضوع پر ایک مضمون لکھیے جس میں عورت کے مقام کو اجاگر کیا جائے۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر ایک مضمون لکھیں جو کم از کم 300 الفاظ پر مشتمل ہو اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 11 ہے، اپنی بہن یا والدہ کو خط لکھیے جس میں آپ ان کی اہمیت اور مقام کے بارے میں اپنے جذبات بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام ایسے جذبات پر مبنی جو ہے خط وہ لکھیں، اس کی ترتیب دیں اور اس کا آغاز، اس کا جو ہے تمہید کیسی ہوگی اور اس میں جو ہے وہ کیسے اپنے جذبات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، ان کے الفاظ کیا استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ لکھ کر کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے اور وہ بھی لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے تمام سوال بڑی توجہ سے اور دھیان کے ساتھ جو ہے حل کیے ہوں گے، کوئی سوال رہ نہیں گیا ہوگا۔ اس طرح آپ کے پاس ایک بہترین نوٹس بک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی جسے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال بھول بھی جائے تو دوبارہ اسے پڑھ کر یاد کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے جو ہے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔